بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل ہند بیتی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تخلیق کے کائنات کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان کے اور آج کے دور کا درمیانی وقفہ 7500 سال ہے، اور طوفان نوح کے بعد بنی نوع انسان کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام۔ حضرت سام کے 99 بیٹے تھے، جن میں سے 9 بہت زیادہ مشہور ہوئے: ارشد، ارفشد، کئے، نود، ہود، ارم، کبتا، عاد اور قحطان، اور عرب کے تمام قبیلے انہی 9 بیٹوں کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ارفشد تک جاتا ہے۔ ارفشد کے بیٹے کیمورس کے 6 بیٹے تھے، جو جہاں جہاں گئے وہ جگہیں انہی کے نام سے موسوم ہوئیں۔ ان کے نام یہ تھے: سیامک، عراق، فارس، شام، تورا اور دمغان۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا۔ یزدجرد تک عجم کے تمام بادشاہ اسی کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے یافس کا سب سے مشہور بیٹا ترک تھا۔ ترکستان کی تمام قومیں، مغل، ازبک، ترکمانی اسی کی اولادیں ہیں۔ یافس کے دوسرے بیٹے کا نام چین تھا۔ ملک چین اسی کے نام پر آباد ہوا، جبکہ تیسرے بیٹے کا نام آردیس تھا، جس کی اولادیں بحر ظلمات تک آباد ہوئیں۔ اہل تاجک اسی کی نسل ہیں۔ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے حام کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام یہ تھے: ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز اور بویا۔ سندھ نے اپنے 2 بیٹوں کے نام سے 2 شہر آباد کیے: تہت، جسے ٹھٹھا کہتے ہیں، اور دوسرا ملتان۔ ہند کے 4 بیٹوں کے نام پر 4 شہر آباد ہوئے: پورب، بنگ، دکن اور نہروال۔ نہروال کے 3 بیٹوں کے نام سے جو 3 شہر آباد ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: بروج، کنہاج، مالراج، اور بانگ کے نام سے بنگال آباد ہوا، جبکہ پورب کے 42 بیٹوں میں سے کشن سردار بنا۔ مہاراج نے پورب کی اولاد کو امور سیاست پر لگا دیا، جبکہ برہمن کی اولاد کے ذمہ نجوم و طبابت ٹھہرا۔ مہاراج نے 700 سال حکومت کی، اور اس کا دور سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ مہاراج کے بعد اس کا بیٹا کیشو راج حکمران بنا۔ کیشو راج ایک عالی قدر حکمران ثابت ہوا۔ اس کے دور میں بڑی بغاوت دکن کے ذمہ داروں نے کی، جسے اس نے شاہ ایران منوچہر کی مدد سے کچل دیا۔ اس کی حکومت کا کل دورانیہ 220 سال ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا منیر رائے تخت نشین ہوا۔ منیر رائے ایک علم دوست انسان تھا، لیکن اس نے لشکر و سپاہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب ایران میں رستم پہلوان برسر اقتدار آیا تو اس نے منیر رائے کو شکست دی۔ منیر رائے کی حکومت کا ٹوٹل دورانیہ
537 سال ہے۔ منیر رائے کے بعد مسند اقتدار راجہ سورج کے ہاتھوں میں آئی، جس نے اپنی سلطنت کو بہت زیادہ ترقی دی اور بنگالہ سے دکن تک حکومت کی۔ ایک بت پرست برہمن نے راجہ سورج کے دربار تک رسائی حاصل کی اور راجہ سورج کو بت پرستی کی تعلیم دی، جس کے بعد ہندوستان میں بت پرستی عام ہو گئی اور بت پرستوں کے 90 گروہ پیدا ہوئے۔ راجہ سورج کی حکومت کا دورانیہ 250 سال ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا لہراج تخت نشین ہوا، جس نے 26 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد کیدار نامی برہمن نے لہراج کو شکست دی اور خود حکومت پر قابض ہو گیا۔ کیدار نے 19 سال تک حکومت کی اور پھر ایک باغی شنکل کے ہاتھوں شکست کھائی۔ شنکل نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور سلطنت کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ شنکل نے 64 سال تک حکومت کی اور ایران کے بادشاہ افراسیاب کے ہاتھوں شکست کھائی اور امور سلطنت پھر اس کے بیٹے برہٹ کے ہاتھوں میں آئے۔ برہٹ 81 سال تک حکمران رہا اور اس کی وفات کے بعد 40 سال تک مہاراجہ کچواہا حکمران رہا۔ کچواہا کے بعد 43 سال تک کیدراج نے حکومت کی۔ کیدراج کے بعد سلطنت 60 سال تک جے چند کے ہاتھوں میں رہی۔ جے چند کے بعد 40 سال راجہ دہلو اور پھر 73 سال تک راجہ پھور حکمران رہا۔ 73 سال بعد پنسار حکمران بنا اور اس کے 70 سال بعد راجہ جونا آیا۔ راجہ جونا 90 سال تک حکمران رہا اور اس کے بعد اس کا بیٹا کرپان چند، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، مسند اقتدار پر قابض رہا۔ 290 سال پہلے ہندوستان کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک راجہ بکرماجیت ہے، جو تارک دنیا تھا لیکن خدا کے حکم سے راجہ بنا۔ اس نے مالوے اور نہروال پر حکومت کی اور عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ بیجا نگر کے علاقے کا ایک اور مشہور راجہ بوج تھا، جس نے 50 سال تک عدل و انصاف سے حکمرانی کی۔ راجہ بوج کے بعد راجہ باسدیو آیا اور 70 سال تک حکمران رہا۔ راٹھور قوم کا راجہ رام دیو ایک مشہور حکمران تھا۔ یہ عظیم الشان راجہ ایرانی بادشاہ فیروز شاہ ساسانی کا ہم عصر تھا۔ اس نے 54 سال تک حکمرانی کی۔ رام دیو کے بعد پرتاپ چند سیسوتیا حکمران بنا۔ پرتاپ چند سیسوتیا کے بعد 16 سال تک اننت دیو راجپوت حکمران رہا۔ یہ خسرو پرویز کا ہم عصر تھا اور اس کے بعد 42 سال تک مالدیو کی حکمرانی رہی۔